پیغام دیا؟ ہم تو پیار و محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ نفرت کے مقابلے کے اندر جو آگ برس رہی ہے ملک کے اندر، اس پر اگر پیار و محبت کا پانی نہیں چھڑکا جائے گا تو آگ ختم نہیں ہوگی، چاہے کسی کی طرف سے بھی یہ پیغام ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نفرت کو بنیاد بنا کر کے ملک کے اندر سیاست کرنا، یہ اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے اور اپنے ملک کو برباد کرنا ہے۔ ہمیں ملک سے محبت ہے، ہم نے ملک کے لیے قربانی دی ہے۔ ہم اس ملک کے اندر اس نفرت کے مقابلے میں پیار و محبت کا سبق دینا چاہتے ہیں اور اسی چیز کو ہم لے کر کے آگے بڑھیں۔ مودی صاحب اتر پردیش میں جو وپکش ہے، مودی صاحب اتر پردیش میں جو وپکش ہے وہ ہمیشہ یہ آروپ لگاتا ہے کہ مسلم قوم کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بلڈوزر کارروائی ہوتی ہے تو اس سے مسجدوں کو، درگاہوں کو اکثر نشانہ بنایا جاتا ہے، اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے سر؟ نہیں، میں نے ایک بات کہی تھی، آپ نے اس پر غور نہیں کیا کہ ملک کے اندر مسلم کی مخالفت یہ بہت پہلے سے چل رہی تھی۔ اس وقت جو فرقہ پرستی ہے ملک کے اندر، وہ مسلمان کی مخالفت اور مسلمان کے دین اور دھرم اور اسلام کی مخالفت دونوں چیزیں ہیں۔ اس لیے اسلام کا مرکز وہ سمجھتے ہیں مسجد سے اذان دی جاتی ہے، حالانکہ وہ جاہل ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ اذان کا معنی کیا ہے۔ ہر لفظ اللہ اکبر، وہ بھی کہتے ہیں کہ اوم سب سے بڑا ہے، ہم وہی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اوم ایک ہے، دو اوم نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک ہے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یعنی اوم ایشور ایک ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے۔ جو شخص یہ پیغام لے کر آیا ہے، ہمیں جس نے بتایا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ آؤ، خیر کی طرف آؤ، عبادت کی طرف آؤ، اللہ کی یہ اذان کا مطلب ہے۔ اگر وہ جانتے کہ اذان کہتے کس کو ہیں، وہ اذان کی مخالفت نہ کرتے۔ یہی چیز ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ ساری دنیا کو یہ بتائے کہ اسلام ہے کیا چیز، اور اسلام اوپر سے لے کر نیچے تک خیر اور محبت اور پیار کا پیغام دینے والا ملک ہے، وہ مذہب ہے۔ اس لیے یہی ہم پیغام دیتے ہیں کہ انہیں پیار و محبت کا مذہبی اپنے پیار و محبت کے مذہب کو کی ترویج اور اشاعت کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان کا تصور غلط ہے، صحیح تصور اسلام کا یہ ہے۔ سر، رامپور میں بلڈوزر لگاتار کہہ رہے ہیں کہ رامپور میں جو کارروائی ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اعظم خان اس کے لیے رسپانسبل ہے۔ دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ وہ سیاسی مسئلہ ہے، اعظم خان ایک سیاسی آدمی ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے ضرور۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص کے نام پر وہ یونیورسٹی ہے وہ بہت بڑا ملک کا ستندر سینانی ہے۔ جو جانتے نہیں ہیں تاریخ کو، وہ ان کی زندگی سے ناواقف ہو۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نام کے اوپر جو یونیورسٹی ہی، اس یونیورسٹی کو زندہ رہنا چاہیے، کامیابی کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ جو کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی چیز غلطی کی ہے بھی، مان لیجئے پہلے تو سپریم کورٹ تک یہ فیصلہ ہو، اس کے بعد یہ سمجھنا کہ اس کو گرا دیا جائے، یہ غلط ہے۔ آپ اس کے اوپر جرمانہ عائد کر دیجئے، وہ اس جرمانے کو کریں گے۔ یہ جرمانہ عائد کرنا یہ بھی گورنمنٹ کا ایک قانون ہے۔ اگر کسی نے اپنے مکان یا کسی بلڈنگ یا کسی عمارت کے کو غیر قانونی طریقے پر بنایا ہے تو اس کا صرف ایک سبب یہی نہیں ہے کہ آپ اسے گرا دیں، جبکہ ہزاروں لڑکے اس کے اندر پڑھتے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اپنے قانون کی آپ حفاظت کرتے ہوئے آپ اس کے اوپر جرمانہ عائد کر دیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو یہ کہہ کر کے 38 عمارتوں کو ہزاروں کروڑ کے روپے سے بنی ہوئی اس کو گرا دیں، یہ غلط ہے۔ وہی فرقہ پرستی ہے، وہی نفرت کی سیاست ہے۔ یہ فرقہ پرستی کون کر رہا ہے؟ کون نفرت کی راجنیتی؟ جو فرقہ پرست ہیں وہ کر رہے ہیں، فرقہ پرست ہیں وہ کر رہے ہیں۔ میں کیا آپ کو بتاؤں، آپ نہیں جانتے؟ کچھ نام بھی آپ بتائیے نا، آپ مجھ سے زیادہ دنیا کے اندر رہتے ہیں،
میں تو ایک مدرسے کے اندر آپ نام لے کر کے بتائیے کہ وہ لوگ فرقہ پرست ہیں اور فرقہ پرستی کر کے ملک کو برباد کر رہے ہیں. آنے والے سمے میں چناؤ ہے 2027. میرا کوئی تعلق سیاست سے نہیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جمعیت علماء سیاسی جماعت نہیں ہے. آگامی سत्र میں संसद सत्र में मंत्री साहब कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के सरकार एक काम न कर सकती. یہ بھی سیاسی چیز ہے. آپ مجھ سے سیاست کا مسئلہ نہ پوچھیے. میں سیاست کی انواریتا پر سرکار قانون لانے جا رہی ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں. اردو میں بولیے. انواریتا بن کیا لازمی ہاں میں کہتا ہوں کہ اس وقت تک قانون یہ ہے ہر آدمی کو اپنے مذہب کے اوپر چلنے اپنے مذہب کی بات کرنے کا اختیار ہے. مکمل اختیار ہے دستور کے اندر. دستور ہم نے بنایا ہے. دستور کی یہ دفعات مولانا ابوالکلام آزاد اور جمعیت علماء ہند نے اس کو بنایا. مولانا ابوالکلام آزاد جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے. جب تک زندہ رہے ممبر رہے. پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جمعیت علماء ملک کے مخالف ہیں. مولانا آزاد کو یا جمعیت علماء میں رہیں یا وزیر رہیں, ملک کے اندر وزیر تعلیم رہیں. انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی تھی کہ میرے بھائی میں پارلیمنٹ کو چھوڑ سکتا ہوں, میں جمعیت علماء کو نہیں چھوڑوں. کرشن جنم بھومی کے بھی بات متھرا کو لے کر بھی جو اسپیچ دے رہی تھی اس میں انہوں نے طلبہ کے مسئلوں پر آپ سے حمایت کی بات کہی, خاص طور سے جو دلی میں جنتر منتر پہ چل رہا ہے تمام طلبہ الگ الگ یونیورسٹیز کے وہاں پہ. میں نہیں جانتا ہوں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے مخالفت کی ہے طلبہ کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. جو پرچے آؤٹ ہوئے ہیں وہ طلبہ کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس طریقے کی چیزوں کے اندر توجہ کرنی چاہیے. 24-30-25 لاکھ لڑکے ہیں کہ جن کا مستقبل برباد ہو گیا, ختم ہو گیا. یہ چیز ایسی ہے کہ یقیناً طلبہ کے اندر اس طرح کا جذبات جو سونم وانگچک کو اٹھا کے لے گیا. حضرت گیان واپی والے معاملے میں سپریم کورٹ نے یہ نردیش دیا تھا کہ مدھیستہ کے ذریعے دونوں پکش آپس میں بات چیت کر کے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں, لیکن وہ دونوں ہی پکش اس کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر اختلافی چیز کے اندر جو ملک میں پیدا ہو اس کے لیے کورٹ ہے. کورٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر وہ ملک کے قانون کے اعتبار سے کورٹ فیصلہ نہیں کرتا تو یہ رونے کی بات ہے. کورٹ تو ایسی چیز جہاں کہیں کسی کو راستہ نہیں ملتا اس کے لیے ملک نے قانون بنایا, جاؤ کورٹ میں جاؤ, وہاں تمہیں راستہ ملے گا. کیا بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ نہیں, یہ میں دیکھیے میں نہ سنبھل کا رہنے والا ہوں نہ میرا تعلق بنارس سے ہے. اگر وہ جو وہاں کی کمیٹی ہے اگر وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی تعلق نہیں, ہمیں کورٹ کا فیصلہ منظور ہے, تو کورٹ کو اختیار کرنا چاہیے. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जाते हैं, कहते हैं कि हमको बांटने वालों की जरूरत नहीं है, जितना नहीं चाहिए करना चाहिए. آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں سیاست کی اور سیاسی افراد کے لیے؟ جمعیت علماء سر سے پیر تک سیاسی نہیں ہے. جب چناؤ آتا ہے جنہ کا مدعا کیوں آگے آ جاتا ہے؟ چناؤ آتے ہی جنہ کیوں آگے آنے لگتے ہیں؟ میں تو نہیں جانتا جناح کہاں ہے. میں تو یہ تو یہ جناح نظر نہیں آتے. ہم نے کیا ہے جناح کا نام, ہم نے لیا ہے جناح کا نام, کوئی تو ہے نہیں. ہم نے تو کبھی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو.